अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस दिलचस्प कहानी बेकसूर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। कॉटेज के चारों तरफ दूर दूर तक बहुत बड़ा बाग लगा हुआ था और इसके चारों अतराफ ऊंची दीवारें थीं। बस्ती के लोग और वहाँ से गुजरते हुए अंदर देख नहीं सकते थे। दे पाया था कि आसिफ के एक देरीना दोस्त की हैसियत से हयात इस कॉटेज का मकीन कहलाएगा। बस्ती का कोई शख्स इत्तेफाकन इधर किसी काम से आ निकले तो हयात बड़े आदमियों की तरह किसी को मुंह नहीं लगाएगा, दूर ही से टाल दिया करेगा। शहर में दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को ये बताया जा रहा था कि मज़ाफ़ाती बस्ती का वो कॉटेज वीरान पड़ा रहता है, इसलिए वहाँ एक दोस्त को निगरानी के लिए रख दिया गया है। नाज़नीन शहर से दूर हंगामों से निजात पाने के लिए हफ्ते में एक दिन एक रात के लिए आसिफ के साथ कॉटेज में जाकर रहा करेगी, फिर वापस शहर आ जाया करेगी। आसिफ जमाल वायदे के मुताबिक इनसे पूरी तरह ताउन कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन रहता था। इद्दत का अरसा जैसे जैसे गुजरता जा रहा था वैसे वैसे वो सोचता जाता था, काश ऐसा ना होता, काश नाज़नीन अपना मन मार कर इसके साथ ज़िंदगी गुजार लेती। लेकिन इसके सोचने से कुछ नहीं होता था। आखिर इद्दत के दिन पूरे हो गए, दूसरा निकाह पढ़ाने का वक्त आ गया। पहले तो इसने टाल मटोल से काम लिया। काजी को लाने और निकाह पढ़वाने की जिम्मेदारी इसी पर थी। हयात कहीं जा नहीं सकता था और नाज़नीन एक औरत होने के नाते अपने निकाह के लिए किसी काजी को पकड़ कर नहीं ला सकती थी। इधर आसिफ रोज़ आकर यही कहता था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई काजी हमारा राजदार बन जाए, वरना ये लोग खुफिया निकाह के ख़िलाफ़ होते हैं। बहरहाल इसके टालने से तकदीर का लिखा टल नहीं सकता था। आखिर एक दिन वो एक काजी को पकड़ लाया। तिजोरी का मुंह खोल दिया जाए तो खुफिया निकाह पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। नाज़नीन दूसरी बार सुहागन आखिरकार बनी गई। इसकी ज़िंदगी में यकीनन बहार आ गई थी। आसिफ ने तय किया था कि वो कॉटेज में सिर्फ 24 घंटे के लिए हफ्ते में एक बार आएगी। चूँकि सुहाग की नई नई मुसर्रतें थीं, इसलिए इसके इल्तिजा करने पर आसिफ 4 दिन तक वहाँ ठहर गया। इसका जी नहीं चाहता था कि वो अपने शौहर को छोड़कर जाए। वो 5वें दिन भी किसी तरह आसिफ के हाथ पांव पड़कर इसे रोक लेना चाहती थी, लेकिन इस दिन आसिफ के रिश्ते की 2 बूढ़ी औरतें अपने अपने शौहरों और 2 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गईं। कहने लगीं, बेटा तुम दुल्हन को लेकर यहाँ आ गए हो, हमने सोचा पता नहीं क्या बात है, ज़रा खैरियत ही मालूम कर लें। ए बेटा, कम से कम एक फ़ोन तो लगवा लो यहाँ। आसिफ ने घूर कर नाज़नीन को देखा। नाज़नीन ने नागवारी से कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम 4 दिन शहर न पहुँचे तो मर गए हों। एक बूढ़ी खातून ने कहा, ए बेटी, मरे तुम्हारे दुश्मन, क्या खैरियत पूछना भी गुनाह है? खैरियत पूछने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सर पर सवार रहा करें। हमें शहर में तन्हाई नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। जब देखो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई कारोबारी आदमी आता जाता रहता है। यहाँ कुछ तो तन्हाई का मौका दे। एक और बुजुर्ग ने पूछा, आसिफ तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो इस कॉटेज में रहता है? आसिफ ने हिचकिचाते हुए दूसरे कमरे की तरफ देखा, फिर कहा, चाचा जान, वो शायर है, तन्हाई पसंद है, भीड़ से घबराता है। मेरा ख्याल है कि हम सब वापस चलें। बुजुर्ग ने कहा, जब यहाँ आई गए हैं तो एक दिन तो खुली फ़ज़ा में सांस ले लें, जाने की जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है, वहाँ बहुत से अहम कारोबारी कागजात मेरे दस्तखत के मुंतज़िर होंगे। नाज़नीन ने कहा, ज़रा मेरी एक बात सुनिए। ये कहकर वो कमरे के बाहर जाने लगी। आसिफ इसके पीछे चलता हुआ दरवाजे से बाहर आया। इसने आहिस्तगी से कहा, जब ये लोग आ ही गए हैं और एक दिन यहाँ ठहरना चाहते हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। आसिफ ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिमाकत की वजह से ये लोग यहाँ पहुँच गए। अगर हम 4 दिन यहाँ न रुकते तो? देखिए, आपको गुस्सा करने का हक़ है, मगर कुछ नहीं, हम अभी यहाँ से चलेंगे। आज मैं तुम्हारे कहने पर रुक जाऊँगा तो तुम्हारे और हयात के दरमियान यकीनन इशारों में बातचीत होगी।
या तुम दोनों एक दूसरे को दूसरों की नज़रें बचाकर देखोगे। ये बूढ़ियाँ बहुत तेज़ तर्रार हैं, चोरी पकड़ लेंगी और मैं ऐसी कोई हिमाकत करना नहीं चाहता। वो वापस जाने पर मजबूर हो गई, अपने कमरे में आई, फिर हयात के पास आकर रोने लगी। मुश्किल ये थी कि वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी। दूसरे कमरे में वो सब बैठे हुए थे। वो सरगोशी में बोली, तकदीर मेरा सख्त इम्तहान ले रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। हयात ने इसके कानों में सरगोशी की। काश इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसी जगह होती जहां मैं आज़ादी के साथ तुम्हारे साथ रह सकता। मेरे जुर्म ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मैं भी एक मजबूर और कमज़ोर इंसान की तरह 6 दिनों तक तुम्हारे इंतज़ार में रहूँगा। वो एक सरदा भरकर बोली, काश ऐसा हो कि तुम्हारे पास से जाते जाते, इस कमरे से निकलते निकलते 6 दिन पूरे हो जाएं। वो थोड़ी देर तक मोहब्बत भरी बातें करते रहे। दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी, फिर इसके साथ ही आसिफ की आवाज़ आई, जल्दी करो, हमें जाना है। वो पिछड़ गए। आसिफ बहुत खुश था। अगरचे नाज़नीन बीवी नहीं रही थी, लेकिन 6 दिनों तक इसके इख्तियार में थी। अपने शौहर के पास जाने के लिए साबिका शौहर की हर बात मानने पर मजबूर थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, वो दूसरों को डूबते देखकर खुश होते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहा। 6 दिन की जुदाई के बाद हर 7वें दिन हयात की ज़िंदगी में बहार आ जाती थी। हयात भी बहुत खुश था, हमेशा इसका इंतज़ार करता रहता था। ये एक तरह से इनके लिए बेहतर था। रोज़ रोज़ मुलाकातें हों तो यकसानियत से दिल उगता जाता है। इनकी मोहब्बत मुस्तहकम होती रही और फिर मोहब्बत का समर मिलने का वक्त आ गया। हयात ने जब ये खुशखबरी सुनी तो खुश होकर कहा, हमें अपनी मोहब्बत का इनाम मिलने वाला है। आह, मेरी ज़िंदगी क्या थी, मैं क्या बन गया हूँ। पहले मैं फांसी के तख्ते तक पहुँच रहा था और अब तकदीर मुझे एक बच्चे का बाप बना रही है। जब ये बात आसिफ को मालूम हुई तो इसने हयात से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या बाप बनकर खुशी नहीं होती है? बेशक तुम बाप हो, लेकिन दुनिया की नज़र में क्या हो? एक मफरूर मुल्ज़िम, एक कातिल। आसिफ, तुम्हें मुआहदे की रूह है, ये बात ज़बान पर नहीं लानी चाहिए। तुमने मुझे पनाह देने और हमेशा हिफाजत करने का वादा किया है। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मैं ये बात हरगिज़ ज़बान पर ना लाता, लेकिन तुम दीवानों की तरह खुश हो रहे हो और अपनी हकीकत को भूल रहे हो। क्या तुम किसी के सामने खुद को बच्चे का बाप कह सकते हो? नहीं, मुआहदे के मुताबिक मैं आज भी नाज़नीन का शौहर हूँ और नाज़नीन के होने वाले बच्चे का बाप, और तुम महज मेरे दोस्त हो जो मेरे इस कॉटेज में रहते हो। नाज़नीन ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, परेशान होकर बोली, मैंने मुआहदा करते वक्त माँ बनने के मुतालिक नहीं सोचा था। मुझे सोचना चाहिए था कि बच्चे होंगे तो वो किससे मंसूब होंगे। निकाहनामे के मुताबिक मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारे बच्चे का बाप। हयात बोला। आसिफ ने कहा, वो निकाहनामा मेरी तहवील में है और दुनिया वाले इसे नहीं जानते हैं। नाज़नीन, तुम अपने वादे की पाबंद हो और इसके मुताबिक तुम्हारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे नाम से बनेगा। मेरे ख़ानदान में इस बच्चे की पैदाइश की खुशियाँ मनाई जाएंगी। अगरचे मुझे किसी के बच्चे का बाप बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन हालत ने मजबूर कर दिया है। जब नाज़नीन मेरी शरीक हयात के तौर पर मेरे साथ रहती है तो इसका बच्चा भी हर हाल में मुझसे ही मंसूब रहेगा। हयात बेचुताब खाकर रह गया। तकदीर इससे बड़ा भयानक मजाक कर रही थी। पहले नाज़नीन को बीवी बनाया, लेकिन वो बीवी दूसरे के नाम से पहचानी जा रही थी। अब अपना बच्चा भी दूसरे से मंसूब होने वाला था। वो बच्चा इसकी निगाहों के सामने रहता और इसे बाप ना कहता, किसी और को बाप कहता। वो मुट्ठियाँ बींचकर सोचने लगा, काश मैं कातिल ना होता तो नाज़नीन भी मेरे नाम से होती और बच्चा भी मेरे नाम से पहचाना जाता। दुनिया में नाम है तो सब रिश्ते हैं। सारी मिल्कियत नाम से ही होती है और नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ था तो इसका नाम एक मफरूर कातिल था। शहर की कोठी रंग बरंगे कुमकुमों से जगमगा रही थी। आसिफ जमाल बेटे की पैदाइश पर खुशियाँ मना रहा था। रिश्तेदारों का हजूम था।
नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। नाज़नीन खुशी और गम के मिले जुले जज्बात से दो चार थी। वो एक माँ बन गई थी। खुशी क्यों ना होती, बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। वो बेटा हर रिश्तेदार की गोद में जा रहा था, सब इसे चूम रहे थे, तोहफे दे रहे थे। दूसरी तरफ ये गम सता रहा था कि जो बाप है वो बेचारा कॉटेज में अकेला पड़ा होगा। वो रिश्तेदारों की भीड़ से निकलकर एक कमरे में गई, फिर आसिफ को अपने पास बुलाया। जब वो आया तो उसने कहा, मैं ऐसे मौके पर हयात को भूल नहीं सकती। ये सारी खुशियाँ उसी की बदौलत हैं। तो मैं क्या करूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह वो छुप कर या भेस बदल कर आए, कहीं एक जगह रहकर इस खुशी में शरीक हो सके? तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुम चाहती हो कि वो यहाँ आए और किसी तरह पुलिस वालों की नज़रों में चुभने लगे? तुम इसे फांसी के फंदे तक पहुँचाना चाहती हो तो बेशक बुला लो। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए कुड़ कर रह गई। फिर बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानती आ रही हूँ। हयात भी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करता है, लेकिन तुम इसकी एक बात रख लो। कौन सी बात? इसकी शदीद ख्वाहिश है कि बेटे का नाम इसके नाम पर रखा जाए, यानी हम अपने बेटे का नाम जाने हयात रखेंगे। हरगिज़ नहीं, ये बच्चा मेरे नाम से मंसूब है, इसलिए मेरे ही नाम के मुताबिक इसका नाम तौसीफ जमाल होगा। बाप की पसंद के मुताबिक बच्चे का नाम रखा जाता है। दुनिया और कानून की नज़रों में आसिफ बाप था, इसलिए बच्चे का नाम भी तौसीफ जमाल हो गया। इस दिन के बाद आसिफ ने तन्हाई में सोचा, तकदीर ने इसके साथ भलाई की है। बेशक नाज़नीन मनकुआ ना रही, लेकिन वो एक बेटे का बाप बन गया। दुनिया वालों के सामने भरम रह गया, लेकिन हयात किसी वक्त भी ये भरम तोड़ सकता है। वो सरफिरा कातिल है। अगर कभी वो अपने बच्चे को अपना नाम देने, अपने से मंसूब करने की ज़िद पर उतर आया तो इसकी खातिर फांसी के फंदे तक पहुंच जाना मंजूर कर लेगा, लेकिन बच्चे को दूसरे का नाम नहीं देगा। वो बड़ी परेशानी से सोचने लगा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। आज एक बच्चा हुआ है, आइंदा भी बच्चे होंगे। मैं क्यों किसी के बच्चों का बाप बनता रहूं? मेरा भरम रखने के लिए तो ये एक ही काफ़ी है। हयात अब कांटे की तरह चुभ रहा था। वो सोचने लगा, अगर किसी तरह ये कांटा निकल जाए, हयात अपनी हयात से गुजर जाए, तो नाज़नीन बेवा की हैसियत से मेरे ही रहमो करम पर रहेगी। मुझे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इससे बहुत दूर कॉटेज की तन्हाई में हयात भी बेचैन था। वो भी कुछ इसी अंदाज में सोच रहा था। उसे बड़ी भूल हुई। अव्वल तो नाज़नीन को अपनी बीवी बनाना ही नहीं चाहिए था। आसिफ मेरी कमज़ोरी से खेल रहा है। आज इसने मेरे एक बच्चे पर कब्ज़ा जमाया है, इसे अपनी मिल्कियत बना लिया है। आइंदा दूसरे बच्चे होंगे, वो इन्हें भी अपना बनाएगा। मेरे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। नाज़नीन 6 दिनों के बाद 24 घंटे इसके साथ गुजारने के लिए आई तो वो नाराज़ था। उस समय इससे बात नहीं कर रहा था। इसने इसे समझाया, मनाया, नाराज़गी की वजह पूछी तो वो फट पड़ा। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम मुझे अपनी बीवी बनाकर पछता रहे हो? क्या नहीं पछताना चाहिए? तुमने मेरी और अपनी सारी कमज़ोरियाँ इसके हाथ में दे दी हैं। मैं क्या करती? तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तुम्हें कानून की नज़रों से छुपाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ा। दरअसल मैं जज्बात में बह गई। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि तुम जीवन साथी की हैसियत से मिल जाओगे। इस वक्त ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ औलाद होगी तो इसका क्या बनेगा। नाज़नीन, उस वक्त हमने नहीं सोचा, अब तो सोच सकते हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा बच्चा अभी कुछ समझता नहीं है, अभी कुछ बोलता भी नहीं है। जब वो बोलने और समझने लगेगा तो उस वक्त तक हम इसे कहीं दूर ले जाएंगे। कैसी बातें करते हो? कहीं भी जाओगे तो कानून की नज़रों से छुप तो नहीं सकोगे। इसी खौफ ने तो मुझे बुज़दिल बना दिया है। तुम चाहते क्या हो? अगर आसिफ हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेवा कहलाओगी, दौलतमंद बेवा। वो कांटा हमारे रास्ते से हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो सहम कर बोली, तुम्हारा दिमाग चल गया है। देखो हयात, तुमने मुझे बताया था कि तुमने गैरत के जोश में आकर कत्ल किया था। तुम कोई आदी मुजरिम नहीं हो।
आसिफ को कत्ल करने के बारे में कभी ना सोचना। मैं इस सिलसिले में ना तो तुम्हारा साथ दूंगी न तुम्हारी हिमायत करूंगी। क्या तुम्हारे दिल में अभी तक आसिफ के लिए जगह है? मेरी बात समझने की कोशिश करो, खामखा इल्ज़ाम ना दो। आसिफ की वजह से तुम यहाँ महफूज हो। फ़र्ज़ करो आसिफ के दिन पूरे हो जाते हैं, वो मर जाता है, तब इसके तमाम रिश्तेदार पूछेंगे कि इस कॉटेज में क्यों रहते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी हिमायत करूँगी तो तुम इस कॉटेज में रह जाओगे, लेकिन वही रिश्तेदार ये पूछेंगे कि मैं यहाँ तुम्हारे पास क्यों आती हूँ। अभी तो आसिफ एक पर्दा है, तुम इस पर्दे को चाक कर देना चाहते हो। हम दुनिया वालों के सामने खुल जाएंगे, फिर क्या होगा? हयात झाग की तरह बैठ गया, कोई जवाब न दे सका। इसने बच्चे पर झुककर इसे चूमते हुए कहा, यह हफ्ते में एक दिन के लिए मेरा होता है। अभी ये नादान है, जब रिश्तों को समझने लगेगा तो तुम इसे मेरे पास नहीं ला सकोगी। मैं अभी इसे बेटा नहीं कह सकूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आसिफ के एक दोस्त की हैसियत से इसका अंकल कहलाऊँगा। तुम इस सिलसिले में जितना सोचते जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। आइंदा हम कोई औलाद पैदा नहीं करेंगे। इस तरह तुम सिर्फ एक बच्चे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करोगे। ये दुरुस्त है, इंसान बर्दाश्त करने पर आए तो बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लेता है। वो इसकी आदत डालने लगा। नाज़नीन ने बच्चे को उसके सामने लाना ज़रा कम कर दिया। हर हफ्ते आसिफ भी उसके साथ आया करता था। इसका आना ज़रूरी था, वरना दुनिया वाले क्या कहते। बहरहाल रात के वक्त आसिफ अपने कमरे में रहता था, बच्चा भी उसी के पास रहने लगा। जब वो 1 बरस का हुआ तो नाज़नीन इसे हफ्ते में एक दिन आया के पास छोड़ देती थी। शहर की कोठी में और भी रिश्तेदार थे, वो भी बच्चे की देखभाल करते थे। इस तरह तौसीफ जमाल यानी कि हयात का बेटा हयात से दूर हो गया। वो भी बेटे की जुदाई बर्दाश्त करने लगा। वैसे इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ये भूल जाता है कि बाज़ औक़ात तकदीर भी अपने अजब खेल दिखाती है। वो अजीब बात यह हुई कि आसिफ एक डॉक्टर के ज़ेरे इलाज था। वो इलाज रफ्ता रफ्ता कामयाब होने लगा। उसने हैरत से और मुसर्रत से पूछा, डॉक्टर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये नामुमकिन बात नहीं थी। मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। पता चला था कि तुम 18 वर्ष की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल थे, फिर तुम्हें एक मुसीब मर्ज़ हो गया तो तुम में ये कमी छोड़ गया। ऐसा भी होता है कि इनमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। क्योंकि तुम कुदरती तौर पर नॉर्मल थे, इसलिए तुम्हारा इलाज मुमकिन था। इसलिए मैंने अमली तौर पर मुमकिन बना दिया। आसिफ ने डॉक्टर के बाजू को थाम कर कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकला तो खुशी से दीवाना हो रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी दौड़ता हुआ अपनी कोठी में जाए और नाज़नीन को ये खुशखबरी सुनाए। फिर दिमाग ने समझाया, जल्दबाजी अच्छी नहीं, पहले खुशखबरी सुनाने की मशक करनी चाहिए। वो कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। अब उसके दिलो दिमाग पर नाज़नीन छा रही थी। वो एक पार्क में पहुंचा, वहाँ काफ़ी देर तक टहलता रहा। फिर रात के 10 बजे इस बाज़ार में पहुंच गया जहाँ तबलों की थाप और घुंघरुओं की झनकार सुनाई देती है, जहाँ नोटों की एक भारी गड्डी के एवज़ घुंघरुओं की झनकार खरीद ली जाती है। आधी रात के बाद जब वो बाज़ार से वापस हुआ तो नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था। उसने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर सोचा, अच्छा ही हुआ कि सीधा अपनी कोठी में नहीं गया। नाज़नीन का हाथ पकड़ने से पहले इसके मिजाज को अच्छी तरह समझना चाहिए। वो कोई सस्ती और लालची औरत नहीं है, ना मैं इसे दौलत से हासिल कर सकूँगा। उसके दिलो दिमाग पर हयात छाया हुआ है, पहले हयात को इसके रास्ते से हटाना होगा। इसने कार स्टार्ट की। वो तेज़ी से प्लानिंग कर रहा था, अगर वो किसी ज़रिए से पुलिस वालों को इतला देता कि हयात मोहम्मद मफरूर मुलजिम फलां कॉटेज में छुपा हुआ है, तो नाज़रीन यही कहती कि पुलिस वालों को वहां तक पहुंचाने में सिर्फ आसिफ का हाथ है। वो कार ड्राइव करता हुआ निचले तबके की एक बस्ती में पहुंचा। गाड़ी को एक जगह रोककर पैदल चलता हुआ एक शराब खाने के पास आया।
بستی کے دادا نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ اس نے کہا، مجید میرے ساتھ آؤ۔ مجید دادا اس کے پیچھے چلتا ہوا کار تک پہنچا۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا۔ آصف نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دروازے کو بند کیا، پھر ڈیش بورڈ کے خانے کو کھول دیا۔ سامنے نوٹوں کی گٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مجید نے مسکراتے ہوئے دانت نکال کر کہا، آپ نوٹ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کام بتائیے۔ خادم آپ کا پرانا نمک خوار ہے، آپ تو کبھی ہم سے کام ہی نہیں لیتے۔ آج لینے آیا ہوں۔ میرے اس کاٹیج کو جانتے ہو جو شہر سے باہر چاند بستی میں ہے؟ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہاں ایک شخص رہتا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ نہ پوچھو، صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ اچھی بات ہے حضور، یہ کام ابھی ہو جائے گا۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور سنو، قتل اس کوٹیج میں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کی خوب پٹائی کرو تاکہ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ جب وہ کوٹیج سے بہت دور نکل جائے تب اسے قتل کر دینا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھو، وہ کوئی بزدل یا کمزور آدمی نہیں ہے، بڑا جیتار ہے، آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ ہمیں آسانی پسند بھی نہیں ہے۔ وہ کھیل ہی کیا جس میں پسینہ نہ نکلے۔ ایک بات اور، فرض کرو تمہیں اس سلسلے میں ناکامی ہو تو ایسی صورت میں اس کوٹیج کو آگ لگا دینا اور یہ تاثر دینا کہ چوروں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور وہاں سے کچھ چرا کر لے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں احتیاطاً پیٹرول لے جاؤں گا۔ آصف نے ایک بھاری سی گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پیشگی ہے، مگر کسی طرح بھی میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس نے گڈی لیتے ہوئے کہا، حضور مجید کا سر جائے گا مگر سودا نہیں جائے گا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی کوٹھی کی طرف واپس جانے لگا۔ جب وہ کوٹھی میں پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے لوگ سو گئے تھے۔ باہر کا گیٹ چوکیدار نے کھولا۔ اس نے گاڑی کو پورچ میں روکا۔ وہاں سے اتر کر کوٹھی کے بیرونی دروازے پر آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک جوان ملازمہ تھی۔ وہاں ملازموں میں چوکیدار، مالی، ڈرائیور اور باورچی تھے۔ ان کے علاوہ کوٹھی کے اندر بچے کے لیے ایک آیا اور گھر کے اوپری کام کے لیے 2 خادمائیں تھیں۔ نازنین کو دوسری عورتوں کی طرح اپنے مرد کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اس نے جوان ملازمائیں اپنے ہاتھ رکھ چھوڑی تھیں۔ ان ملازماؤں کو بھی کبھی کوئی اندیشہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے صاحب کی شرافت اور پارسائی کی قسمیں کھا سکتی تھیں۔ آصف نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ملازمہ ایک دم سے چونک گئی، کچھ عجیب سا لگا۔ آج سے پہلے بڑے صاحب نے کبھی یوں مسکرا کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آصف نے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کیا، پھر اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا سب سو رہے ہیں؟ وہ ذرا کسمسا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر سر جھکا کر بولی، جی ہاں، کیا بیگم صاحبہ کو جگا دوں؟ سونے والوں کو سونے دو۔ وہ آگے بڑھا اور پیچھے ہٹ کر بولی، دیکھیے مجھے ہاتھ نہ لگائیں، آج آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ پھر ایک جگہ رک کر بولی، میں خان سما کو جگاتی ہوں، وہ آپ کے لیے کھانا گرم کرے گا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا، خان سما نہیں، تم کھانا لے کر آؤ گی، نہیں آؤ گی تو یہاں سے تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ ملازمہ پریشان ہو کر سوچتی رہی، پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے نازنین کی خوابگاہ کے پاس پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ نازنین کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، کیا مصیبت ہے؟ کیا تمہارے صاحب آ گئے ہیں؟ جی بیگم صاحبہ، کیا وہ مجھے بلا رہے ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، وہ کچھ بدلے ہوئے سے ہیں، پہلے جیسے صاحب نہیں لگتے۔ میں اکیلی ان کے کمرے میں کھانا لے کر نہیں جاؤں گی۔ نازنین نے اسے گھور کر دیکھا، پھر پوچھا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں آپ سے کہہ نہیں سکتی۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ملازمہ کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم کہو گی کہ آدھی رات کو سورج نکل آیا ہے تو میں یقین کر لوں گی؟ بیگم صاحبہ، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ بات ایسی ہے کہ خود مجھے یقین نہیں آتا، نظریں جھکا کر بولی۔ پھر انہوں نے دھمکی بھی دی ہے مجھے، کہہ رہے تھے
کہ میں ان کے کمرے میں کھانا لے کر نہیں آؤں گی تو مجھے ملازمت سے نکال دیں گے۔ نازنین اسے دیکھتی رہی اور حیرت میں ڈوبی رہی۔ پھر اس نے کہا، اگرچہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے، پھر بھی آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ تم ان کے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ ملازمہ ہچکچانے لگی تو اس نے ڈانٹ کر کہا، جو کہتی ہوں وہ کرو ان سے پہلے، ورنہ میں تمہاری چھٹی کر دوں گی۔ وہ جانے لگی۔ نازنین اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے بیڈ روم میں دیکھا، بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے کو بند کیا، پھر دبے قدموں چلتے ہوئے آصف کی خوابگاہ کے قریب پہنچی۔ اس وقت تک ملازمہ خوابگاہ کے اندر چلی گئی تھی۔ اسے آصف کی آواز سنائی دی، تم نے میری بات مان کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری چھٹی کر دینے کی دھمکی یوں ہی دی تھی، میں تو تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ ملازمہ کی آواز سنائی دی، نہیں صاحب جی، میں غریب ہوں مگر عزت دار ہوں۔ ہم جیسے عزت داروں سے ملتی رہو گی تو عزت اور بڑھے گی۔ ملازمہ ایک چیخ مار کر دوڑتے ہوئے اس خوابگاہ سے نکلی۔ آصف اس کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن دروازے پر نازنین کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آصف نے ڈھٹائی سے مسکرا کر پوچھا، ارے تم یہاں کھڑی ہوئی ہو؟ خواہ اس نے چیخ کر تمہاری نیند خراب کر دی۔ نازنین نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلی گئی تو اس نے پوچھا، آپ ایسے تو نہ تھے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی یکساں رہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اب ایسا ہوں جیسے پہلے نہیں تھا، یعنی جیسے پہلے تھا ویسا اب نہیں ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ نازنین فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، گھبراتی کیوں ہو؟ کتراتی کیوں ہو؟ تم ملازمہ نہیں ہو، نامحرم نہیں ہو، میری شریک حیات ہو۔ فضول باتیں نہ کریں، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کریں۔ یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں، اور یہ نہ بھولیں کہ میں نے اب تک آپ کی عزت رکھی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، مجھ پر احسان نہ جتاؤ، صاف کیوں نہیں کہتی کہ اپنے حیات کی سلامتی کے لیے، اسے پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے تم نے مجھ سے سمجھوتا کیا۔ میں نے اس کی سلامتی کے لیے آپ سے سمجھوتا کیا اور آپ کی عزت رکھنے کے لیے اسے سمجھایا تو اس نے اپنے بیٹے کو آپ سے منسوب کر دیا۔ میں بھی دنیا والوں کے سامنے آپ ہی سے منسوب ہوں۔ آپ دونوں میں سے کوئی مجھے خود غرض نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ دونوں کے درمیان پس رہی ہوں۔ آپ دونوں کا فائدہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ میرا کیا ہے؟ کیا میں چاہتی تو آپ کو چھوڑ کر اور حیات کو چھوڑ کر کسی تیسرے سے شادی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا، آپ نے اپنا فائدہ سوچا کہ میں حیات سے منسوب رہوں گی تو میری ایک کمزوری آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ میں اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے آپ کی ہر بات مانتی رہوں گی۔ واقعی عورت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر عقل نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی نادانی کی، جذبات میں بہہ کر حیات کو اپنا بنا لیا اور آج آپ کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ناز، میں تمہیں بچپن سے چاہتا ہوں، تمہارے مزاج کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا، ورنہ میں چاہوں تو جبراً تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، تم دنیا والوں کے سامنے انکار نہیں کر سکتی۔ نازنین گمسم ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ آصف نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، میں پہلے بھی دوست کی طرح تمہارے ساتھ زندگی گزارتا آیا ہوں، آج بھی تمہارا مخلص دوست ہوں۔ نہ تو میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور نہ ہی تمہاری کسی کمزوری سے کھیلنے کی کوشش کروں گا۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام سے سو جاؤ۔ وہ سر جھکا کر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مکاری سے مسکراتا رہا۔ صبح 4 بجے نازنین کی آنکھ کھل گئی۔ سرانے فون کی گھنٹی چیخ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر باتیں نہیں کرتی تھی، اس کے ملنے جلنے والے پرائے نام تھے، لیکن اس نے احتیاطاً اپنی خوابگاہ میں ایک ٹیلی فون رکھ چھوڑا تھا۔ حیات سے یہ طے پایا تھا کہ کبھی اس پر کوئی افتاد آ پڑے یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کسی بھی ٹیلی فون بوتھ میں پہنچ کر اس سے رابطہ قائم کر لیا کریں۔ اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی وقت فون کی گھنٹی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آصف نے اپنی خوابگاہ سے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ اس نے بھی چپکے سے ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ کہیں سے کوئی پوچھ رہا تھا، کیا مسٹر آصف جمال موجود ہیں؟
आसिफ की आवाज़ सुनाई थी। मैं आसिफ जमाल बोल रहा हूँ। मैं चांद बस्ती का थानेदार हूँ। यहाँ आपके कॉटेज में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड वाले बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फ़ौरन चले आएँ। आसिफ ने बड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन ये आग कैसे लग गई? फ़ोन पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती, हम यहाँ मसरूफ़ हैं। नाज ने इतना सुनते ही रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया। फ़ौरन ही उठकर वहाँ से दौड़ती हुई ख्वाबगाह से बाहर आई। फिर इसी तरह दौड़ती हुई आसिफ की ख्वाबगाह के पास पहुँची। दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। आसिफ ने कहा, क्यों दरवाजे को पीट रही हो? मैंने फ़ोन पर होने वाली बातें सुन ली हैं। ये कैसे हुआ? मैं खुद हैरान हूँ। वहाँ आग कैसे लग गई? वो इसे घूर कर देख रही थी। इसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने आग लगाई है? मैं सोच रही हूँ जो कभी नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो पहले ना हुआ हो वो आइंदा कभी ना हो, और जो भी हो उसका इल्ज़ाम मुझ पर आए। इस वक्त तुम हयात के लिए परेशान हो, इसलिए बेतुकी बातें कर रही हो। चलो पहले हयात की खैरियत मालूम करें। जब वो चांद बस्ती में पहुँचे तो कॉटेज तकरीबन जल चुका था। एक बड़ी सर्च लाइट की रोशनी में बस्ती वालों की भीड़ नजर आई। पुलिस वाले भी थे। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के बाद वापस जा रहा था। थानेदार ने आसिफ से कई तरह के सवालात किए। बस्ती वाले कहते हैं कोई यहाँ रहता था और आप अपनी वाइफ के साथ कभी कभी यहाँ आया करते थे। आसिफ ने कहा, आपने दुरुस्त सुना है। मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि आग कैसे लग गई, किसने लगाई? जो यहाँ रहता होगा उसी ने लगाई होगी। नाज़नीन ने नागवारी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अपने घर को आग लगाता है? कोई जानबूझकर नहीं लगाता तो कैसे लग जाती है? क्या यहाँ रहने वाला शख्स सिगरेट पिया करता था? तो सिपाहियों ने आकर इंस्पेक्टर से कहा, हम कॉटेज के अंदर अच्छी तरह देख चुके हैं, कोई सामान नहीं बचा, सभी जल गया है, लेकिन किसी आदमी का पता नहीं चलता। मालूम होता है कि आग लगने से पहले ये कॉटेज खाली था। नाज़नीन को ज़रा इत्मीनान हुआ। पहले वो ये सोचकर घबरा रही थी कि कहीं हयात इस कॉटेज की आग में घिर ना गया हो। सिपाही के बयान के बाद कि कॉटेज में कोई नहीं था, इसका मतलब यही था कि हयात महफूज रहा है और यहाँ लोगों की भीड़ होने के बायस कहीं जाकर छुप गया है। शायद ज़्यादा देर छुप कर ना रह सके। थोड़ी देर में दिन का उजाला फैलेगा तो वो लोगों की नज़रों में आ जाएगा। वो परेशान होकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। अब बस्ती वालों को यहाँ से जाने के लिए कहा जाए। हो सकता है कॉटेज में कोई चीज़ बची रह गई हो, वो तो चोरी होने से महफूज रहे। पुलिस वाले तमाम लोगों को वहाँ से हटाने लगे। आसिफ इंस्पेक्टर के साथ कुछ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में बात करने लगा। नाज़नीन कॉटेज के अंदर आई। एक सिपाही उसके साथ था। थोड़ी देर बाद दिन निकल आया। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना चाहती थी ताकि हयात वापस आ जाए। एक एक करके सब चले गए, सिर्फ पुलिस के 2 आदमी रह गए। आसिफ ने उसे एक तरफ ले जाकर समझाया, हयात यहाँ आकर क्या करेगा? इस जले हुए कॉटेज में कैसे पनाह लेगा? हमें अपनी कोठी में जाना चाहिए। वो कहीं से टेलीफोन के ज़रिए हमसे रब्ता कायम कर सकता है। वो कोठी की तरफ वापस जाते हुए बोली, इससे रब्ता कायम करने का यही एक ज़रिया रह गया है। यकीनन इसने फ़ोन किया होगा। तुम ऐसी परेशान हो जैसे हयात कोई बच्चा है। भाई वो समझदार है, चालाक और हाजिर दिमाग भी है। इसने छुपने के लिए कहीं जगह बना ली होगी। फ़ोन पर रब्ता कायम होगा तो हम इसके लिए कोई दूसरी पनाहगाह तलाश कर लेंगे। दूसरी क्यों? आप इस कॉटेज की फ़ौरन ही मरम्मत करवा लें। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। क्यों? मुमकिन क्यों नहीं है? तुम कारोबार को भी समझा करो। अभी मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को 5,000 रुपये दिए हैं। वो रिपोर्ट दर्ज करेगा कि मेरा कॉटेज पूरी तरह जल गया है और इसके अंदर जितना कीमती सामान रखा हुआ था इसकी लागत तकरीबन 10 लाख रुपए है। यानी मैं इनकम टैक्स वालों को 10 लाख रुपए का नुकसान बता सकता हूँ। तुम पैदाइशी बिजनेसमैन हो, नुकसान उठाकर इससे कई गुना मुनाफे की सूरत निकाल लेते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ हयात के लिए सोच रही हूँ।
تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے چھپنے کے لیے دوسری جگہ تلاش کر لیں گے۔ وہ کوٹھی میں آئی، ملازموں سے ٹیلی فون کے متعلق پوچھا۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داروں اور آصف کے دوستوں کے فون آئے تھے، حیات کا نام نہیں آیا۔ وہ پریشان رہی، شام تک رابطہ قائم ہونے کی امید تھی، لیکن جب شام بھی گزر گئی، رات بھی گزر گئی، دوسرا دن نکل آیا تو اس نے گھبرا کر کہا، آصف، حیات کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہیں پولیس والوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا؟ وہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو یہ خبر اخبارات میں ضرور شائع ہوتی۔ میں آج کے تمام اخبارات دیکھ چکا ہوں، حیات جہاں بھی ہے محفوظ ہے۔ شام کو وہ پھر مجید دادا کے پاس پہنچا۔ مجید نے کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق اس پر حملہ کیا تھا۔ واقعی وہ بہت جیدار ہے، ہمارے 4 آدمیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، آخر اس پر گولی چلانا پڑی۔ میرا خیال ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ آصف نے پوچھا، یہ بات تم اندازے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہاں تاریکی تھی اور وہ ہم سے بہت دور تھا۔ گولی چلنے پر میں نے اس کے کرانے کی آواز سنی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، مجھے خون کے دھبے نظر نہیں آئے۔ آخر میں نے پیٹرول چھڑک کر کاٹیج کو آگ لگا دی۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی، اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا اگر وہ تمہارے قابو میں نہ آئے تو کاٹیج میں آگ لگا دینا۔ میرا کہنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اسے کاٹیج میں بند کر کے آگ لگائی جائے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، جل کر مر جائے۔ بہرحال اس شخص سے تمہارا مقابلہ اندھیرے میں ہی ہوتا رہا؟ ہاں، پہلے ہم کاٹیج کے اندر تھے، وہاں میں نے روشنی میں اسے دیکھا ہے۔ وہ میرے آدمیوں سے مقابلہ کرتا رہا اور میں تماشا دیکھتا رہا۔ مجھے اطمینان تھا کہ یہ قابو سے باہر ہوگا تو گولی مار دوں گا، لیکن وہ ان سے لڑتے ہوئے کاٹیج کے باہر چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے، کہیں بھی اسے دیکھ کر پہچان سکتے ہو؟ بے شک پہچان سکتا ہوں۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کی تلاش شروع کر دو۔ پھر تلاش شروع ہو گئی۔ وہ عداوت سے اسے ڈھونڈ رہے تھے اور ناز اس کے لیے محبت سے بھٹکتی پھر رہی تھی۔ وہ بار بار کاٹیج کی طرف جاتی تھی، گھر میں آیا کو تاکید کرتی تھی کہ اس کے نام فون آئے تو وہ پیغام نوٹ کر لے، فون کرنے والے سے معلوم کر لے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے۔ 2 ماہ کے بعد بیگم نازنین جمال کے نام ایک خط آیا۔ نازنین نے اسے کھول کر دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ حیات نے اسے لکھا تھا، بیگم صاحبہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کس نام سے اور کس رشتے سے مخاطب کروں۔ پتہ نہیں یہ خط آپ کے ہاتھ میں جائے گا یا ہاتھوں خط پہنچے گا۔ بہرحال میں بھی خیریت سے ہوں، لیکن کب تک خیریت سے رہوں گا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اپنا موجودہ پتہ ٹھکانہ بھی نہیں بتا سکتا۔ بتاؤں گا تو اس خط کے ذریعے پتہ نہیں کون میرے ٹھکانے تک پہنچ جائے۔ یقیناً آپ نے وہ جلا ہوا کاٹیج دیکھا ہوگا۔ رات کے تقریباً 3 بجے 5 آدمیوں نے اچانک مجھ پر حملہ کیا۔ یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ لوگ کاٹیج کے بند دروازے کو کھول کر کیسے داخل ہو گئے۔ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، میں ہوشیار ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے ان 5 کا مقابلہ کیا، لیکن جب کاٹیج سے نکل کر بھاگنے لگا تو کسی نے مجھ پر گولی چلا دی۔ میری ران میں گولی لگی، میں بھاگنے کے قابل نہ رہا، پھر بھی گھسٹتا ہوا سڑک تک پہنچا۔ ایک ٹرک وہاں کھڑا ہوا تھا، میں اس کے پچھلے حصے میں جا کر چھپ گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو یہاں دیکھا جہاں سے ابھی خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس خط میں یہاں کا پتہ نہیں لکھ سکتا۔ آپ میری مجبوری کو سمجھ سکتی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے میری زخم کی مرہم پٹی کی، مجھے آرام پہنچایا، میرا خیال رکھا۔ میرا زخم بھر چکا ہے۔ ایک بار میں چاند بستی کی طرف گیا تو وہ کاٹیج اسی طرح جلا ہوا ویران نظر آیا۔ وہاں کوئی رہ نہیں سکتا۔ میں پھر بھی تمام دن تمام رات وہاں منتظر رہا، سوچا شاید ملاقات ہو جائے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی کے ہاں جا کر فون کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں پھر اسی جگہ واپس آ گیا ہوں۔ اگر وہ کاٹیج اس قابل بنا دیا جائے کہ میں وہاں آ کر رہ سکوں
تو اس خط کے لکھنے کے 10 دن بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ان 10 دنوں میں وہ کاٹیج رہائش کے قابل بنا دیا جائے گا۔ ایک بات صاف طور پر لکھ دوں، مجھے صرف تمہاری ذات پر بھروسہ ہے، ورنہ میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھ پر جان بوجھ کر حملہ کرایا گیا ہے۔ پہلے میں نے سمجھا تھا کہ ڈاکو آئے ہیں، کچھ لوٹ کر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں نے غور کیا تو 3 باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات یہ کہ کاٹیج کا دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے، باہر سے وہی کھول سکتا ہے جس کے پاس دوسری چابی ہو، اور دوسری چابی آپ کے آصف صاحب کے پاس رہتی تھی۔ ڈاکو جب لوٹنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے 2 آدمی گھر کے مالک کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور باقی چوری کے مال کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کھیل کچھ اور تھا۔ وہ 5 صرف مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ میری بات یہ کہ جب میں کسی طرح گھسٹتا ہوا سڑک تک پہنچا تو وہاں سے میں نے کاٹیج کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں دوبارہ وہاں پناہ نہ لے سکوں، نہ وہاں رہ سکوں، نہ آپ سے ملاقات کر سکوں۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے میرا اتنا ہی لکھنا کافی ہے، باقی اللہ نے چاہا تو 10 دن بعد ملاقات ہوگی۔ ننھا توصیف بہت یاد آتا ہے، فقط ایک بد نصیب حیات محمد۔ وہ خط پڑھ کر ناظرین کو جتنی خوشی ہوئی اتنا ہی آصف پر غصہ آیا۔ اس نے آصف کے پاس پہنچ کر کہا، یہ خط پڑھیے۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا، اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ خیریت سے ہے، لیکن اس نے اپنے برے حالات کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا۔ یہ اس کی زیادتی ہے۔ زیادتی نہیں ہے، آپ جواب دیں، ان بدماشوں نے کاٹیج کا دروازہ کیسے کھولا تھا؟ یہ چور ڈاکوؤں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ پیچیدہ مقفل دروازوں کو آسانی سے کھول لیتے ہیں۔ وہ چور ڈاکو نہیں تھے، انہوں نے چوری نہیں کی، صرف حیات کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ ڈاکوؤں کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر تم مجھے دشمن نہ سمجھو اور دوسرے پہلو سے غور کرو تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حیات نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے جوان بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہو۔ جب وہ فرار ہو گیا تو انہوں نے کاٹیج کو جلا ڈالا تاکہ وہ دوبارہ وہاں آ کر پناہ نہ لے سکے اور قانون کی نظروں میں آ جائے۔ نازنین ان باتوں میں الجھ گئی۔ آصف کی بات کسی حد تک درست نظر آتی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کاٹیج کو فوراً ہی مکمل کروائیں، 1 ہفتے کے اندر وہ تیار ہو جانا چاہیے۔ ضرور تیار ہوگا، 10 دن کے بعد حیات وہاں آ کر پناہ لے سکے گا، مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ کاٹیج پھر مکمل ہو گیا۔ 10 دن گزر گئے، حیات اپنے وعدے کے مطابق نہیں آیا۔ پھر 10 دن تو کیا 10 ماہ بھی گزر گئے، تب بھی وہ نہیں آیا۔ آصف نے کہا، ناز اب بتاؤ، کیا اس کے نہ آنے یا کہیں غائب ہو جانے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ ضرور میرے پاس آتے۔ یقیناً ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ سرحد پار چلا گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جتنے عرصے تک تم خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہتی ہو رہو، اگر میری محبت اور صداقت کا یقین آ جائے تو اس کا خیال دل سے نکال دینا اور مجھ سے دوبارہ نکاح پڑھوا لینا۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں بار بار شوہر بدلتی رہوں گی۔ میں چاہوں تو تمہاری یہاں موجودگی کے باوجود دوسری تیسری شادیاں کر سکتا ہوں۔ تو کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ عورتیں بہت ہیں لیکن نازنین ایک ہے۔ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے؟ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تم بچپن کی ساتھی ہو، بچپن کی محبت ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے، پرکھا ہے، یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری جیسی شریک حیات مجھے دوسری نہیں ملے گی، ہر اعتبار سے، خواہ ازدواجی زندگی ہو، خواہ گھریلو زندگی ہو، خواہ کاروباری زندگی ہو، ہر معاملے میں تم ایک بہترین پارٹنر ہو۔ آپ اس بات کو دماغ سے نکال دیں۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں تمہاری طرف سے امید رکھوں گا، خواہ اس امید میں ساری زندگی گزر جائے۔ واقعی
زندگی گزرنے لگی۔ سال تو سال گزر گئے۔ نازنین کی حالت عجیب تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آتے آتے کہاں رہ گیا ہے۔ پھر 5 سال گزر گئے۔ آصف نے کہا، اب اپنی ضد سے باز آ جاؤ، وہ نہیں آئے گا۔ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اس کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی رہتی ہے، اور جب تک اسے امید بندی رہے گی میں انتظار کرتی رہوں گی۔ 10 برس گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ نازنین ہر ہفتے کاٹیج میں جاتی، ایک دن اور ایک رات وہاں رہ کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ ایک بار وہ چلے ہوئے کاٹیج کی طرف آیا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ دل کہتا تھا اب وہ آئے تو اسے جلا ہوا کاٹیج نہ ملے اور نہ ہی وہ واپس جائے۔ وہ کاٹیج اسی طرح دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ نازنین کی خوابگاہ کا اسٹور روم اسی طرح بند کر دیا گیا تھا، اور بڑی سی تصویر کے پیچھے اسٹور روم کا خلا تھا جہاں خیاط آنے کے بعد پھر چھپ سکتا تھا۔ نازنین کے ساتھ آصف بھی ہر ہفتے کاٹیج میں آتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ دن کے وقت کاروبار میں مصروف رہتا، صرف نازنین کاٹیج میں آتی تھی، لیکن شام کو آصف وہاں پہنچ جاتا تھا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ یوں بھی وہ شبہ کرنے لگا تھا کہ حیات کہیں چھپ کر اسے ملنے نہ آتا ہو۔ کاٹیج کے ایک کمرے میں آصف اپنے بیٹے توصیف جمال کے ساتھ سوتا تھا۔ توصیف اب 11 سال کا ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں نازنین تنہا ہوتی تھی۔ کبھی کبھی آصف رات کے وقت چونک کر اٹھ جاتا تھا، سوچتا تھا کہ دوسرے کمرے میں نازنین تنہا ہے یا حیات چھپ کر ملنے آیا ہے۔ وہ کان لگا کر سنتا تھا، پھر بے چینی سے باہر نکل کر ٹہلنے لگتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ دن کے وقت نازنین کچن میں مصروف ہوتی یا اپنے بیٹے توصیف کے ساتھ باغیچے میں وقت گزارتی رہتی۔ وہ چپکے سے نازنین کی خوابگاہ میں آتا تھا اور اس بڑی سی تصویر کو ہٹا کر اسٹور روم میں جھانکتا تھا۔ شاید نازنین نے اس کی لا علمی میں حیات کو چھپا رکھا ہو۔ حیات ایسے غائب ہوا تھا جیسے موت نے اسے نگل لیا ہو۔ اس کی گمشدگی سے صرف نازنین ہی نہیں، آصف بھی پریشان تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ کہیں چھپا ہوا ہے، اچانک سامنے آ کر اس کا گلا دبوچ لے گا، اسے پوچھے گا کہ اس نے قاتلانہ حملہ کیوں کرایا تھا، کیوں اسے کاٹیج سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا۔ حیات کی پراسرار گمشدگی نے اسے اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ 15 برس گزر گئے۔ آصف نے جھنجھلا کر کہا، وہ مر چکا ہے۔ میں کب تک تمہاری رضامندی کا انتظار کروں؟ ہماری شادی کو 19 برس گزر چکے ہیں اور طلاق کو 18 سال ہو چکے ہیں۔ شادی کی بات نہ کرو، طلاق کو یاد رکھو۔ یہ کوئی بات ہے کہ تم میرا کھاتی ہو، میرا پہنتی ہو، میری چھت کے نیچے رہتی ہو اور اس کے انتظار میں زندگی گزار رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں اسی طرح زندگی گزارتی رہوں گی، ایک نہیں 1000 بار کہہ چکی ہوں، میرا خیال دل سے نکال دو۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اچانک آصف کو یاد آیا کہ پچھلے کئی ماہ سے وہ بدل گئی ہے۔ پہلے سوچنے کے دوران وہ اداس سی نظر آتی تھی، اب سوچنے کے دوران بے اختیار مسکرانے لگتی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے شوخ رنگ کے لباس پہننے لگی تھی، کافی طویل عرصے سے میک اپ کرنا چھوڑ رکھا تھا، اب پھر میک اپ کرنے لگی تھی۔ نازنین کے اس انداز نے آصف کو اور زیادہ اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے طور پر چھپ چھپ کر کاٹیج میں دیکھ چکا تھا، اسے حیات نظر نہیں آیا تھا۔ جب وہ نہیں آیا تھا تو نازنین کی زندگی میں بہار کیسے آئی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ پھر مجید دادا کے اڈے پر پہنچا۔ وہاں مجید دادا کے متعلق دریافت کیا تو اس کے ایک آدمی نے بتلایا، صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، 6 ماہ پہلے مجید کو کسی نے پراسرار طور پر قتل کر دیا تھا، قاتل کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ آصف نے پریشان ہو کر پوچھا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، مجید دادا کا دشمن کون تھا، کون اسے قتل کر سکتا تھا؟ صاحب ہزاروں اس کے دشمن تھے، ہم کس کس کا نام لیں، پولیس والے بھی یہی پوچھتے پھر رہے تھے۔ آصف پہلے کچھ پریشان تھا، کچھ حیات سے خوف زدہ تھا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ شاید وہ مر کھپ گیا ہے، خواہ مخواہ دل میں اس کی دہشت ہے۔ لیکن مجید دادا کے قتل کی بات سن کر
اس کے دل میں بھی دہشت بیٹھ گئی۔ اب اس کا دماغ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حیات زندہ ہے اور واپس آ گیا ہے۔ اس نے سوچا نازنین پر سختی کرنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھنا چاہیے۔ پھر دماغ نے سمجھایا وہ روب میں نہیں آئے گی، بہت ہی تیز ترار اور ضدی عورت ہے، چپ چاپ پتہ چلانا چاہیے کہ حیات واپس آ گیا ہے، اور اگر آ گیا ہے تو کہاں ہے، نازنین نے اسے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ وہ اس پر کڑی نظر رکھنے لگا، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس طرح وقت گزارتی ہے۔ ویسے وہ بہت کم اپنی کوٹھی سے نکلتی تھی، کبھی شاپنگ کی غرض سے چلی جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی۔ ایسے وقت بھی ڈرائیور یا کوئی ملازم ساتھ ہوتا تھا، اور کوٹیج میں تو آصف خود اس کے ساتھ جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی واپس آتا تھا۔ کچھ عرصے بعد آصف نے اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیا کہ حیات واپس آ گیا ہے۔ 17 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، یقیناً وہ کہیں مٹی میں مل چکا ہوگا۔ ادھر نازنین کی شوق طبیعت، شوق سنگار، شوق لباس ایسا تھا کہ اس کے لیے دل بے تحاشا مچلنے لگا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا بہت شرافت دکھا لی، اب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ اس بار کوٹیج میں نازنین کے ساتھ جائے گا تو اسے مجبور کرے گا۔ وہ مجبور کرنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ میں نازنین کو دھمکی دوں گا کہ وصیت نامہ لکھ رہا ہوں، اور وہ وصیت نامہ تمہارے بیٹے توصیف کے خلاف ہوگا۔ وکیل صاحب کو تاکید کی جائے گی کہ میری موت کے بعد اس وصیت نامے کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اس میں میرا اعتراف ہوگا کہ توصیف میرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ تمہاری بے حیائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس طرح وہ میری دولت و جائیداد کا مالک نہیں بنے گا۔ اس نے مسکرا کر سوچا یہ اچھی تدبیر ہے۔ نازنین اپنے بیٹے توصیف کو دل و جان سے چاہتی ہے، اس میں اپنے گمشدہ شوہر کا روپ دیکھتی ہے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کر سکتی ہے۔ میں یہ شرط پیش کروں گا کہ وہ میری بن جائے گی تو میں اس کے بیٹے توصیف کے حق میں وصیت نامہ لکھوں گا۔ اس طرح وہ یقیناً راضی ہو جائے گی۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ آصف مسکراتا ہوا نازنین کی خوابگاہ میں داخل ہوا تاکہ اس کے ساتھ کوٹیج کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ اس کی خوابگاہ خالی تھی، نازنین نظر نہیں آ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور اس وقت وہاں سے آوازیں سنائی تھیں۔ رہ رہ کر ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے نازنین کو اُبکائی آ رہی ہو۔ وہ فوراً ہی اس کی خوابگاہ سے نکل آیا، اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر لیڈی ڈاکٹر فیروزہ کے نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے لیڈی ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ آصف نے کہا ڈاکٹر، کل شام میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کو بلایا گیا ہے؟ میں ناز کو بہت چاہتا ہوں، اس کی بیماری تشویشناک تو نہیں ہے؟ دوسری طرف سے لیڈی ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا آپ اپنی بیوی کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے؟ وہ ماں بننے والی ہے، آپ میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ آصف نے فوراً ہی ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ اب وہ کبھی ہونٹ بھینچ رہا تھا، کبھی مٹھیاں بھینچ رہا تھا، کبھی ٹہل رہا تھا، کبھی بیٹھ رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ناز بے حیا نہیں ہے، یقیناً حیات واپس آ گیا ہے، اور آ گیا ہے تو کیا میں الو کا پٹھا ہوں کہ ناز اس کے بچے پیدا کرتی رہے اور میں ان کا باپ بنتا رہوں؟ تھوڑی دیر بعد نازنین شوخ رنگ کا لباس پہن کر مسکراتی ہوئی آ گئی۔ آصف نے غصے کو برداشت کیا، چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے کوٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ مصلحتاً خاموش تھا، کوٹھی میں اس بات پر جھگڑا کرتا تو بات بڑھ جاتی۔ وہ نازنین کے ماں بننے پر کھل کر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، آخر دنیا والوں کے سامنے وہی ناز کا شوہر تھا، لہٰذا اسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوٹیج کے اندر پہنچتے ہی وہ پھٹ پڑا، میں تمہاری مکاریوں کو خوب سمجھ رہا ہوں، آج تک تم حیات کی موجودگی کے متعلق مجھ سے چھپاتی رہیں، اب کیسے چھپاؤ گی؟ وہ گہری سانس لے کر بولی یہی میں کل سے سوچ رہی ہوں، جب سے ڈاکٹر فیروزہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے
میں آپ کو بتانے کے لیے حوصلہ کر رہی تھی مگر مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بکواس مت کرو، وہ کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ تمہیں بتانا ہوگا۔ میں نے بہت صبر کیا ہے، بہت انتظار کیا ہے، اور انتظار اس لیے کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں حاصل کر لوں گا، لیکن تم نے مجھے زبردست دھوکہ دیا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں اس کوٹیج میں آئندہ تمہیں نہیں آنے دوں گا، تمہیں کوٹھی سے بھی نکلنے نہیں دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بات بڑھے گی اور تم دنیا والوں کے سامنے طلاق مانگو گی۔ میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا، تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تمہارا قاتل شوہر تمہارے بچے کا مستقبل کیسے بنائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے، آپ نے حیات پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ جس مجید دادا کو آپ نے یہاں بھیجا تھا، حیات نے اسے اور اس کے آدمیوں کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ وہ مجید دادا مارا گیا ہے۔ کس نے مارا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حیات نے ان میں سے ایک ساتھی کو اپنے شکنجے میں لے کر وعدہ لیا کہ وہ سچ سچ بتائے گا تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا، اور اس نے سچ بتا دیا۔ میں تمہیں جھوٹا نظر آ رہا ہوں اور تم ان غنڈے بدماشوں کی باتوں کو سچ سمجھ رہی ہو؟ سچ کیا ہے یہ حیات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا۔ وہ چور ڈاکو نہیں تھے، وہ کچھ چرانے نہیں آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ جب وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے کاٹیج کو جلا دیا، دوسرے لفظوں میں حیات کی پناہ گاہ کو ختم کر دیا۔ اگرچہ کاٹیج کے جلنے سے آپ کو چند لاکھ روپے کا نقصان پہنچا، لیکن آپ نے اس سے کئی گنا منافع حاصل کر لیا۔ آپ ہر طرح سے فائدے میں رہے، نقصان حیات اٹھاتا رہا اور میں اس کے انتظار میں تڑپتی رہی۔ آصف نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا، حیات کو یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ 16-17 برس تک تم سے دور رہا، تمہاری خبر نہیں لی، نہ ہی اپنے متعلق کوئی اطلاع دی، تمہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے شرافت سے تمہیں اپنی چھت کے نیچے زندگی گزارنے کا موقع دیا، تمہیں میری نیکی یاد نہیں آئی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔ آپ نہیں جانتے کہ یہاں سے جانے کے بعد اس پر کیا گزری۔ اس نے مجھے خط لکھا تھا کہ 10 دن بعد یہاں آ کر مجھ سے ملے گا، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ نصیب بگڑتے ہیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ وہ خرکاروں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بیگار کیمپ میں پہنچا دیا، جہاں وہ تقریباً 15 برس تک قیدی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ کئی بار فرار ہونے کے منصوبے بنائے مگر ناکام رہا۔ میں دن رات اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ ایک بار وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ مل چکا ہے۔ آپ خدا کے لیے ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ معاہدے کے مطابق آج بھی ہم اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اب میں تمہارے کسی بچے کا باپ نہیں بنوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے توصیف کا مقدر سنور جائے اور وہ میری دولت و جائیداد کا مالک بن جائے تو حیات کو چھوڑ دو، میری بات مان لو۔ 2 ہی راستے ہیں، تم میری بات مان لو گی تو میں ہمیشہ کے لیے حیات کو چھپ کر رہنے کے لیے یہ کاٹیج دے دوں گا، تم ادھر کبھی نہیں آؤ گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ حیات کو قانون کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچیں کہ حیات کو آپ نقصان پہنچانا چاہیں گے اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہوں گی۔ آپ صرف میری وجہ سے اس وقت زندہ سلامت نظر آ رہے ہیں، ورنہ حیات مجید دادا کو قتل کرنے کے بعد آپ کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرے سمجھانے بجھانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ کیا وہ موجود ہے؟ میں نہیں جانتی، وہ اچانک ہی پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہاں کاٹیج میں، کبھی اس کوٹھی میں۔ اس نے چونک کر حیرانی سے پوچھا، کیا میری کوٹھی میں وہ آتا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، میرے بیڈ روم کا ایک دروازہ بائیں باغ میں کھلتا ہے، وہاں سے آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ چوکیدار اور ملازموں نے اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ بہت محتاط ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لیں
تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ مجھے بھی اپنی عزت کا خیال ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہاسٹل میں رہتا ہے تبھی خیاط یہاں آتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بارود کے ڈھیر پر بٹھا دیا ہے، کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے اور میری عزت کی دھجیاں اڑ سکتی ہیں۔ میں آج زبردستی تمہیں اپنا کر رہوں گا، تمہیں حیات کو چھوڑنا ہی پڑے گا اگر اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہو تو۔ اس نے نازنین کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، یہ مت بھولو کہ حیات کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے۔ جب پہلی بار تم میرا چہرہ تیزاب سے بگاڑنے آئے تھے تو حیات نے مجھے بچایا تھا، ایسا نہ ہو کہ اس بار وہ تمہیں ظالم کے روپ میں دیکھے اور ہمیشہ کے لیے تمہارا قصہ تمام کر دے۔ وہ اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ درست کہہ رہی تھی۔ وہ قاتل بدماش اچانک یہاں پہنچ سکتا تھا اور اسے جانی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر کاٹیج سے باہر جانے لگا۔ نازنین نے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آواز دی، رک جائیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جہنم میں جا رہا ہوں، تم یہاں رگ رلیاں مناتی رہو۔ وہ کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نازنین تذبذب میں رہ گئی، اس کے ساتھ جائے یا کاٹیج میں حیات کا انتظار کرے۔ ایک طرف دماغ کہتا تھا آصف انتقاماً پولیس والوں کو حیات کے خلاف رپورٹ دے سکتا ہے، دوسری طرف دل کہتا تھا یہاں رکنا چاہیے، حیات آئے تو اسے آصف کے بدلے ہوئے تیور کے متعلق بتا دینا چاہیے تاکہ وہ بھی محتاط رہے۔ اس کے سوچنے تک آصف نے کار اسٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا کاٹیج کے احاطے سے نکل گیا۔ وہ یقیناً غصے میں تھا، سوچ رہا تھا کہ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے۔ پولیس والے کاٹیج کی اور اس کی کوٹھی کی نگرانی کرتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی حیات ان کی گرفت میں ضرور آئے گا۔ اس کی گرفتاری اب لازمی ہو گئی تھی۔ نازنین اب آصف کو بدنام نہیں کر سکتی تھی۔ نازنین اب آصف کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی تھی کہ توصیف اس کا بیٹا نہیں ہے، ایسے میں وہ خود بے حیا سمجھی جاتی، مگر آصف کی شخصیت پر کوئی آنچ نہ آتی۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا شہر کی طرف جا رہا تھا۔ چاند بستی سے نکلنے کے بعد آگے راستہ ویران تھا، اکا دکا مکانات دور دور نظر آتے تھے، کبھی کبھی کوئی گاڑی اس راستے سے گزر جاتی۔ اسی وقت اسے اپنی گردن پر لوہے کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، آواز سنائی دی، یہ ریوالور ہے۔ اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ بہکتے بہکتے رہ گیا۔ اس نے حیات کی آواز صاف طور پر پہچان لی تھی۔ وہ کار کی رفتار دھیمی کرنے لگا۔ اس نے کہا، گاڑی نہ روکنا، سست رفتاری سے چلاتے رہو۔ وہ تھوک نگل کر بولا، تم اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ دیکھو، ہمیں اپنے معاہدے پر عمل کرنا چاہیے۔ تم کس قدر عمل کرنے والے ہو یہ میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ میں کاٹیج کے دروازے پر کھڑا تمہاری باتیں سن رہا تھا، اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اب ہم میں سے کسی ایک کو ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ بیچاری نازنین چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان پستی رہے گی۔ یہ سوچتے ہی میں ان سیٹوں کے درمیان آ کر چھپ گیا تھا۔ اب بولو حیات، احسان فراموش نہ بنو، جب تم جیل سے فرار ہو کر آئے تھے تو میں نے ہی تمہیں پناہ دی تھی، میں نے تمہاری ہتھکڑی کاٹی تھی۔ وہ ہتھکڑی تو اب تک میرے ہاتھوں میں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی، میں تمہیں کاٹوں گا تو وہ ہتھکڑی کٹ جائے گی۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، تم جو کہو گے میں وہ مانتا رہوں گا، تم مجھے ہلاک نہیں کرو، میں آج ہی توصیف کے نام تمہارے بیٹے کے نام اپنی ساری دولت و جائیداد لکھ دوں گا۔ ایسی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا تو تمہارے بعد توصیف ہی تمام دولت و جائیداد کا مالک ہوگا۔ دنیا اسے تمہارا بیٹا سمجھتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر گلے نہیں لگایا، تقدیر نے اس کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن اپنے بیٹے کے لیے تمہاری جان سے کھیل سکتا ہوں۔ چلو گاڑی روک دو۔ وہ روکنا نہیں چاہتا تھا۔ حیات نے بڑی شفاقی سے کہا، یہ مت سوچو کہ میں چلتی گاڑی میں تمہیں گولی نہیں مار سکتا، ادھر گولی ماروں گا ادھر دروازہ کھولتے ہی باہر چھلانگ لگا دوں گا،
اس نے گاڑی روک دی۔ وہ بولا، تمہارے بعد تمہاری بیوہ کچھ عرصے تک شوق منائے گی، مجھے پلاسٹک سرجری کے لیے ملک سے باہر بھیج دے گی۔ جب واپس آؤں گا تو مجھے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ اس کے بعد تمہاری وہ بیوہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ وہ چپ ہو گیا۔ چند لمحوں تک سنسنی خیز خاموشی رہی۔ اس کے بعد اس ویرانے میں ٹھائیں سے گولی چلنے کا شور سنائی دیا۔ چند لمحوں تک وہ شور گونجتا رہا۔ آس پاس کے درختوں سے پرندے چیختے ہوئے اڑتے رہے۔ آخر وہی خاموشی طاری ہو گئی۔ نازنین 20 دن تک سیاہ ماتمی لباس پہنے رہی۔ اگلے 20 دن تک اس نے سفید لباس پہنا، یعنی 40 دن تک وہ شوق مناتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آصف کو قتل کر کے حیات نے اچھا کیا ہے یا برا کیا، کیونکہ انسانی جان لینا کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اور اچھا اس لیے کہ وہ آصف کی جان نہ لیتا تو وہ پولیس والوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا۔ توصیف اپنے باپ کی موت پر صدمے سے چور تھا، روتا رہتا تھا، یا پھر اپنے باپ کو یاد کر کے سر دائیں بھرتا رہتا تھا۔ نازنین نے اسے سمجھایا کہ اسے مرد کی حیثیت سے ہر صدمے کو برداشت کرنا چاہیے۔ انسان لہو کو پہچان کر ماتم نہیں کرتا، بلکہ اپنے بچھڑے ہوئے رشتے کا شوق مناتا ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ جس کا ماتم کر رہا ہے اس سے اس کا خونی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ آصف جمال کی خوابگاہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا اور باپ سے منسوب رہنے والی ایک ایک چیز کو تکتا رہتا تھا۔ ناز نے کاٹیج میں پہنچ کر حیات سے کہا، میں توصیف کے لیے پریشان ہوں، میں اسے جتنا سمجھاتی ہوں اتنا ہی وہ آصف کو باپ سمجھ کر اس کے لیے روتا ہے۔ حیات نے اسے تسلی دی، خواہ کتنا ہی جان لیوا صدمہ ہو، رفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے، آدمی پھر ہنسنے بولنے لگتا ہے۔ ہمارا توصیف بھی ہنسنے بولنے لگے گا، مگر تم 40 دن کے بعد آئی ہو۔ کیا کروں، کوٹھی میں رشتہ داروں کی بھیڑ ہے، وہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ آصف کے بعد بہت سی ذمہ داریاں میرے سر پر آ پڑی ہیں، پھر بھی میں نے رشتہ داروں کے سامنے بہانہ کیا کہ ہمیشہ سے آصف کے ساتھ کاٹیج میں وقت گزارتی آئی ہوں، اس لیے وہاں تنہا رہ کر آؤں گی۔ کچھ دن کے بعد رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر باقاعدہ آیا کروں گی۔ ناز، ہمارے ملک میں امریکہ سے ایک ڈاکٹر آیا ہے، وہ پلاسٹک سرجری میں مہارت رکھتا ہے، میں اس سے ملوں گا۔ تم رقم کا بندوبست کرو تاکہ اسے اس کی مطلوبہ رقم دے دی جائے۔ میں اگلے ہفتے آؤں گی تو تمہارے لیے کم از کم 1 لاکھ روپیہ لے آؤں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی توصیف کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ رقم تو میرے باپ کی ہے۔ وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ توصیف ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ نازنین نے ایک دم سے گھبرا کر کہا، یہ کیا؟ ریوالور رکھ لو، گولی چل جائے گی۔ گولی چلنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ پچھلی رات میں نے ڈیڈی کی ڈائری پڑھی، جہاں جہاں ورق الٹ کر پڑھا، یہی لکھا ہوا نظر آیا کہ وہ کسی حیات نامی قاتل سے خوف زدہ ہیں۔ ممی، آپ کے متعلق انہوں نے کچھ گول مول سی باتیں لکھی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، ناز میری ہو کر بھی میری نہیں ہے، ایک بدمعاش سے دل لگا بیٹھی ہے، کیا میں یہ بے شرمی برداشت کر لوں؟ نازنین نے ذرا آگے بڑھ کر کہا، بیٹے، پتہ نہیں تمہارے ڈیڈی نے کیا الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں، تو مجھ پر بھروسہ۔ وہ ڈانٹ کر بولا، خبردار میرے قریب مت آئیے ورنہ گولی چل جائے گی۔ وہ سہم کر رک گئی، بلکہ حیات کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ توصیف نے بڑی ندامت و مایوسی سے کہا، ڈیڈی نے جو لکھا اس کا ثبوت آپ ابھی دے رہی ہیں، کیا ایک غیرت مند بیٹا ایسی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے؟ حیات نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہرو بیٹا، پہلے میری بات سن لو۔ مجھے بیٹا نہ کہنا، اگر تمہاری ماں کے کمرے میں کوئی غیر شخص آتا تو تم اسے برداشت کر لیتے؟ یہ کہتے ہی توصیف نے گولی چلا دی، 1 نہیں 2 نہیں، یا کے بعد دیگرے 6 بار فائرنگ کی آواز گونجتی رہی۔ نازنین آخر کہاں تک ڈھال بن سکتی تھی؟ حیات بھی گولی کی زد میں آ کر فرش پر گر پڑا، تڑپنے لگا۔ آخری سانسوں میں اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ماں کا کمرہ تھا، اور اس کمرے میں ایک غیر مرد آیا تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکا تھا۔ پھر
توصیف کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم صرف اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری عورت بھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔